ایک ایسی خبر جس نے سب کو حیران کر ڈالا۔ گزشتہ مہینے جنرل آصم منیر کا ٹرمپ کے اشائیے کے بعد پاکستان کو بڑا حکم دیکھنے کو ملا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان نے دنیا کے متنازع ترین لیڈر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر ڈالا ہے؟ کیا یہ ایک سیاسی جادوگری تھی یا پھر ایک سیاسی چال؟ آئیے حقائق جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حسنین علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ تہلکہ خیز خبر ہمیں تب دیکھنے کو ملی جب پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو 2026 کے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا، اور یہ سیاسی جادوگری اور سیاسی چال ملاحظہ فرمائیے کہ آج اسرائیل ٹھیک 25 دن بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر چکا ہے، اور یہ خبر آپ سب جانتے بھی ہوں گے اور اپنے ذہن میں بٹھا بھی چکے ہوں گے کہ یہ ماننے والی بات ہے اور ایسا ہو کر رہے گا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کو 2026 میں بآسانی نوبل پیس پرائز مل جائے گا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو مسلم امت اور پوری دنیا دھتکار رہی تھی، اور یہ سب بھی سب کو معلوم ہے کہ امریکہ دراصل کس ملک کی پشت پناہی کرتا ہے اور اپنے مقاصد کو پورا کرواتا ہے۔ پاکستان نے یہ آفیشیل بیان جاری کیا کہ ٹرمپ صاحب نے افغان جنگ ختم کرنے کے لیے اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ نامزدگیاں ہرگز اس چیز کا یقین نہیں دلاتی کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب 2026 میں امن پیس پرائز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ صرف ایک نامزدگی ہے، کیونکہ اب تک نوبل کمیٹی نے اس پر اپنا کوئی بھی بیان جاری نہیں فرمایا۔ مسلم دنیا کے سامنے ٹرمپ کا بیانیہ اس وقت کھل کر سامنے آیا کہ جب 2017 میں ٹرمپ نے مسلم دنیا پر یہ پابندی عائد کی کہ اب کوئی بھی مسلم شہری امریکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین پر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس پر خاموشی کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پر پابندی لگانا اور ان کی تجارت کو ان کے ملک تک محدود رہنے دینا۔ تو اس سب کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے؟ اور دوسری جانب افغانستان میں طالبان سے ڈیل کرنا، جس کا بالآخر فائدہ بھی امریکہ کو ہی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہم معاہدے کا آغاز کرنا، جس میں جو عرب ممالک ہیں ان کو یہ فورس کیا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں، اپنے تعلقات آگے بڑھائیں۔ اس وجہ سے آج ٹرمپ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر اسرائیل کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو جو اسرائیل ہے اس کو ایک اسٹیٹ تصور کر لینا چاہیے، اور جس پر عرب ممالک نے یہ اظہار کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ملک ہپوکریٹ ہیں اور منافقت کے ساتھ ایک بیانیہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین پر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس پر یہ ایک سادہ سا بیانیہ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ظلم کو ختم کیا جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن کی کوشش تھی یا پھر اسٹریٹجک مفادات؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ناظرین، یہ اسٹریٹجک مفادات تھے جس کی وجہ سے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو فائدہ ہوا، اور آج بھی امریکہ ان پالیسیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان میں عوام کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا انتہائی سخت رد عمل اس معاملے پر دیکھنے کو ملا، جس پر پوری اپوزیشن نے اس سارے عمل کو ایک شرمناک عمل قرار دیا۔ اور حال ہی میں عاصمہ بخاری، جو کہ انتہائی اہم رکن ہے پی ایم ایل این کی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو وزیر خارجہ کی جانب سے ڈونلڈ جے ٹرمپ کی نامزدگی کی گئی ہے وہ انتہائی غلط ترین عمل تھا۔ اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک اہم بیانیہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ان کا کہنا تھا کہ کیوں ہم ایک نسل پرست شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بیانیہ ٹرمپ کی پوری تصویر دکھاتا ہے۔ آپ سب کو میں بتا چکا کہ مسلم دنیا پر پابندی عائد کرنا،
مسلم دنیا کو یہ فورس کرنا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. حال ہی میں سعودی عرب گئے اور وہاں پر جا کر سعودی ولی عہد کو بھی یہ جناب نے گزارش کی کہ سعودی عرب کو اسرائیل کو فی الفور تسلیم کر لینا چاہیے اور ان کے ساتھ تجارت کا آغاز کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر اس پر انتہائی غم و غصہ دیکھنے کو ملا اور اس کے ساتھ ساتھ کافی حضرات نے اس فیصلے کو اور اس اقدام کو چمچا گیری قرار دیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کافی عرصے سے تعلقات ہیں اور کس طرح کے تعلقات ہیں اور امریکہ کس طرح سے دخل اندازی کرتا ہے پاکستان افیئرز میں، وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ FATF اور IMF کے بوجھ سے بچنے کے لیے پاکستان نے ایسا اقدام اٹھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس وجہ سے بھی اقدام کیا تھا چونکہ اس وقت سالانہ بجٹ پیش کیا جانا تھا اور حکومت کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے عوام کی سیاسی توجہ ہٹائی جا سکے. اور حیران کن عمل اس وقت دیکھنے کو ملا کہ جب امریکہ نے بھی پاکستان کی نامزدگی پہ کسی بھی قسم کا رسپانس نہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نوبل امن کمیٹی کی خاموشی بھی معنی خیز دکھائی دیتی ہے. نوبل امن کمیٹی کا کہنا تھا کہ ہر سال ہمیں ایسی نامزدگیاں ہزاروں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں. پوری دنیا جب یہ جان چکی تھی کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور جو اسرائیل نے جنگ مسلط کی ہوئی تھی اس میں اہم ترین کردار ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کا تھا. اسرائیل کے یہ اقدامات کہ اہم ترین سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے چیف کمانڈر کو قتل کر دیا گیا اور زیادہ تر کیجویلٹیز بھی ایران میں ہی دیکھنے کو ملی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ناکام کوشش آخر میں امریکہ نے کی کہ اپنا چمگادڑ جیسا جہاز بھیج کر امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات کو اور جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور فی الفور BBC نے یہ بیان جاری کیا کہ کسی بھی حد تک ایران کو اس چیز کا نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ایران آلریڈی وہاں سے اپنے تمام معاملات کو کلیئر کر چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب جو بیانیے جاری کر رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، وہ اس میں ناکام رہے. اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایسا اقدام دنیا کو انتہائی ٹھیس پہنچاتا ہے اور مسلم اتحاد جب ہونے کے قریب تھا، مسلم ممالک آپس میں بیٹھنا شروع ہو چکے تھے، ایران دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا تھا، اس موقع پر ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کی نامزدگی نے پورے کے پورے اتحاد کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، متنازع ترین ملک بنایا. شہباز شریف صاحب کا ایسا اقدام یا جنرل عاصم منیر صاحب کا ایسا فیصلہ پاکستان میں غم و غصے کا باعث بنا. دنیا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور غم و غصہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، مگر آج انتہائی اہم بات یہ ہے کہ عرب ممالک نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب آج عرب ممالک پر کافی حد تک گرپ رکھتے ہیں. پاکستان نے ایسا بیان دے کر اتحاد بین المسلمین کو انتہائی ٹھیس پہنچائی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی حملوں کی حوصلہ افزائی کی، اور دوسری طرف نارتھ کوریا، رشیا، چائنا اور دنیا کی دیگر بڑی طاقتیں یہ بیان جاری کر رہی تھیں کہ امریکہ کے بغیر دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر امریکہ کے بغیر چائنا ایک سپر پاور بن سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ آخر میں یہ دردناک سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب اس نوبل امن پرائز کے لیے حقدار ہیں؟ کیا پاکستان کو بھی امریکہ کی طرح ایران کے حق میں کھل کر سامنے نہیں آنا چاہیے تھا؟ اور یہ معنی خیز سوال ہیں اور یہ تاریخ آپ سب کو بیان کرے گی کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے. ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کردہ میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نے کے بعد.